السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کچھ دن سے یہ ٹرینڈ چل رہا ہے جس میں لوگ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پوسٹر لگا رہے ہیں اور سوشل میڈیا میں بھی یہ ٹرینڈ ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیا ہے اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وامتہ اجمعین الی یوم الدین۔ میرے بھائیو، اصل یہ جو ٹرینڈ چل رہی ہے ابھی آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو جگہ جگہ میں پوسٹرز اور واٹس ایپ سوشل میڈیا میں ریلز وغیرہ آ رہے ہیں، بیسیکلی یہ 12 ربیع الاول کا جو جلوس نکلا تھا وہ غالباً کانپور کا وہ واقعہ ہے۔ اس میں ہمارے مسلمان بھائیوں نے اس جلوس میں کچھ ایسے آئی لو محمد کر کے کچھ بورڈ لائٹنگ وغیرہ کی ہوئی تھی، تو غیر مسلموں نے اس پر اعتراض کیا، کہا کہ یہ نیا آپ لوگوں نے نیم بنایا ہے، پہلے یہ نہیں تھا، اور اس پر انہوں نے تبرہ کیا، اس کو غلط سلط بولا گیا، اور کچھ سورسز یہ بتاتی ہے کہ اسے گرایا بھی گیا۔ پھر پولیس آئی، رپورٹ بنی، اور پھر رپورٹ میں کہا کہ اس طریقہ سے نیا نیم بنانا یا کوئی بھی ٹینٹ وغیرہ جو پہلے نہیں تھا اس کو کرنا اب یہ غلط مانا جائے گا، قانون کے تحت میں وہ غلط ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں FIR بھی کٹی بہت سارے مسلم بھائیوں کے نام پر، اور کچھ لوگوں کو حراست میں بھی لیا گیا، جتنے سورس ہمیں ملے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اب یہاں پہ جو بات ہے کہ آئی لو محمد، یعنی آئی لو محمد کا مطلب تو ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جتانا، ان کی جو رسپیکٹ ہے اس کو ظاہر کرنا۔ اب یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، ایون اسے نماز پڑھنی آتی ہو یا نہیں آتی ہو، وہ مسجد جاتا ہو یا نہیں جاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جتانے میں وہ ایکسپرٹ۔ تو اصل پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم پہلے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو محبت ہے اسے اصل ہمیں کس طریقہ سے فالو کرنا چاہیے۔ تو وہ سب سے پہلے قرآن سے ہم دیکھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں بہت بے شمار آیات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مومن کو، ایک مسلمان کو کس طریقہ سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، کیسا محبت کرنا چاہیے، ان کے نقش قدم پہ کیسے چلنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو۔ اب یہی اتباع ہے کہ رسول اللہ سے محبت ہوگی، ٹھیک ہے؟ تب اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ کو معاف کرے گا۔ یہ لیول آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اگر اللہ سے محبت کر رہے ہو اٹ مینس کہ رسول اللہ سے محبت کر رہے ہو، اور جب رسول اللہ سے محبت کر رہے ہو اٹ مینس کہ ان کی اتباع ہوگی۔ اب اتباع جو ہے وہ ہر بات میں ہوگی، نماز پڑھنا ہو گیا، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے جو تعلیم بتائی ہے، جس سے منع کیا گیا اسے رکنا ہو گیا، اور جس میں چلنے کو کہا گیا اس میں چلنا ہو گیا۔ یہ ساری باتیں اس چیز میں فالو کرتی ہے کہ ہم آئی لو محمد جو ہم لکھ رہے ہیں اسے ہم اپنی زندگی میں لائیں۔ دوسرا ہم وہ آیت دیکھ لیتے ہیں جو قرآن میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دے، تمہیں جو بتائے اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں روکے، تمہیں منع کرے، اس چیز سے دور ہو جاؤ۔ اب اس آیت کو ہمارے عوام، ہمارے نوجوان بھائی جو جگہ جگہ میں پوسٹرز لگا رہے ہیں، اور پوسٹرز بھی ایسے لگا رہے ہیں کہ برسات کا موسم ہے، کچھ دن بارش ہوگی، وہ پھٹے گا، زمین پہ گرے گا، بے ادبی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی محبت والی بات نہیں، بس یہ ٹسل میں جو ہے نا وہ آگ چھڑکے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارا اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام وہ چیز ہے جو پیس کو پسند کرتا ہے، یعنی شانتی کو پسند کرتا ہے، اور جو ہمارا لاء ہے یعنی قانون، جو آپ سمجھ لیں کہ ہمارا جو سویدھان ہے اس کو پروپرلی فالو کرنا ہے۔
اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوور آل بتا کے گئے ہیں، اب ہر دیش کا الگ سویدھان ہے، الگ قانون ہے، وہ اپنے آپ فالو کرے، لیکن سارا چیز وہ میچ کرتا ہے جو اسلام کا قانون ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طریقہ سے یہ سارے جو ہے نا، اسی طریقے سے قرآن میں آیتیں بھر بھر کے پڑھی ہے. اب ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، اور ایسا اگر کوئی ٹسل آتا ہے تو ہم اس میں پرزور اس کی مذمت کرتے ہیں، اور گراؤنڈ لیول میں اتر کے آتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور نقصان کسی کو ہوتا نہیں ہے، عام عوام کو ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا ایمان، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیسیکلی یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو کہہ رہے تھے کہ ہمارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سب چیز سے زیادہ افضل اور محبت اور پیار سے نہیں مانتے ہیں، ہر چیز سے. یعنی اللہ کے بعد اس دنیا میں رسول اللہ کو ماننا ہے، یعنی ماں باپ بھائی بہن جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سارے چیزوں سے افضل اللہ کے رسول کو مانیں گے. یہ ہے اصلی محبت، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. اور دوسری چیزیں ہم اسی میں ایک تھوڑا سا ایکسپلینیشن میں کر دیتا ہوں کہ صحیح محبت کا جو طریقہ ہونا چاہیے. یعنی ایک میں پوائنٹ لے لیتا ہوں، 5 پوائنٹ، چھوٹی چھوٹی سی پوائنٹ ہے. پہلا پوائنٹ کہ سنت کو فالو کرنا، یعنی نماز کو اسی طریقے سے پڑھنا جس طریقہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے. جب رمضان المبارک کا موقع آئے تو روزہ اس طریقہ سے رکھنا کہ ایک کامل الایمان مومن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم کر کے گئے تھے اس طریقہ سے روزہ رکھنا. اخلاق جو ہے، ہمیں کسی سے جب بات کرنے لگے تو وہ بات ایسی ہونی چاہیے کہ لگے کہ یہ مسلمان ہے. اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جاتے ہیں، ایک دم کہ مطلب وعدہ خلافی اتنا کرتے ہیں کہ وہ مسلمان کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتا. یہ ساری چیزیں یہ اللہ کے رسول کی سنت تھی، یا سنت ہے، ابھی بھی زندہ ہے، ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ ہے کہ اچھی عادتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی سے ملتے تھے تو مسکرا کے ملتے تھے. اور ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی جو ہمارے خلاف ہے یا ہمارے دوست ہے، ہمارے بھائی ہیں، ان سے بھی جب ہم ملے تو پیار سے بات کریں، رسپیکٹ سے بات کریں. کچھ ہوتا نہیں ہے کہ ہم فائر ہو جاتے ہیں جیسا کہ ابھی انسیڈنٹ چل رہا ہے. تیسرا پوائنٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نفرت سے دوری بنا کے رکھنا ہے. ایک مسلمان جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے تعلیم پہ اگر چلتا ہے تو نفرت سے دوری بنانا یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے. آج کل کے جو زمانے میں جس طریقے سے ٹرینڈ چلتا ہے سوشل میڈیا میں، جو آگ بھڑکاؤ والے نیوزز آتے ہیں، ان سارے چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ نفرت سے دوری بنانا ہے. کبھی غصہ سے کسی کو بات نہیں کرنا، ہمیشہ شانتی اور حکمت سے بات کرنا، حکمت سے کام لینا. چوتھا چیز ہے علم حاصل کرنا، جو اسلام میں اہم پوائنٹ ہے، جس کے بارے میں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ جب اس دنیا میں قرآن کا اگر پہلا آیت نازل کیا تو اقرا یعنی پڑھو. اب یہ پڑھو کا حکم تو اسپیسیفک اس وقت اللہ کے نبی کے لیے تھا، لیکن اوور آل وہ پورے عوام کے لیے، پورے امت محمدیہ کے لیے ہے کہ اقرا یعنی پڑھو، جتنا پڑھنا ہے پڑھو، علم حاصل کرو، ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہیں. تو علم حاصل کرنا، قرآن اور حدیث کا جو اصل مفہوم ہے، اصل پوائنٹ ہے، اصل علم ہے، اصل تعلیم ہے، اس کو سمجھنا ہے. اور پڑھ لکھ کے جو زندگی میں ہمارا جو چل رہا ہے، زندگی جو نظام چل رہا ہے، جو ہم اپنا رولس اور ریگولیشن بنائے، اس میں قرآن حدیث کو شامل کرنا ہے. اور وہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں. پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ دعا اور درود، یعنی روز مرہ کی زندگی میں ہم اللہ اور اس کے رسول کو کبھی نہ بھولیں، یعنی اللہ کے رسول پر بھی درود بھیجتے رہیں، اور اللہ سے بھی ہم اپنے لیے دعا کرتے رہیں کہ ہم اسی طریقہ سے جو ہے اپنا زندگی میں سینٹرڈ اراؤنڈ آف اللہ اپنا زندگی گزاریں، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں تھی. اور میں اینڈ میں 2 حدیثیں میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ وہ شخص ایمان کی حلاوت چکھ لیا جس نے اس دنیا میں رہ کے 2 کام کی. پہلا، کسی شخص کے ساتھ اس نے دوستی کیا تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا، اور کسی سے دشمنی کیا تو صرف اور صرف اللہ کے اور اس کے رسول کے لیے کیا. یہ ایک چیز تھی. اب یہ جو ہے کہ ہم سب مل کے جب ہم کہیں گے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اپنی زندگی میں اپلائی ہوگا، یہ رہے گا اصل آئی لو محمد. اسٹیٹس میں لگانے سے، واٹس اپ اسٹیٹس میں، واٹس اپ ڈی پی میں، اور اس چیز کو دکھانے کے لیے کہ ہم غیر مسلموں سے ہم بڑھ کے اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. جو محبت رسول ہے وہ اصل قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے، جس کو اگر آپ فالو کرتے ہو تو وہ محبت آپ کی مانی جائے گی.
ورنہ پھر بخاری میں ہی حدیث ہے کہ سوقن سوقن لمن غیر بعدی سوقن سوقن لمن بدل بعدی، یعنی فٹکار ہے اس پر جس نے اللہ کے رسول کے دنیا کے جانے کے بعد سے جو تعلیم رسول تھا، جو اسلام کا جو حکم تھا، اسے بدل دیا گیا. ٹھیک ہے، تو ان سب میں کسی نہ کسی کیٹیگری میں ہمارا عوام، ہمارا نوجوان فال کرتا ہے کیونکہ وہ نماز میں دھیان نہیں دیتا، بس انہیں فضول کے کاموں میں دھیان دیتا ہے. بس میں اتنا ہی کہہ کے اپنا جو ہے بات ختم کرنا چاہوں گا. میرا خیال میں ہے کہ میں 5 منٹ کا سوچا تھا، وہ زیادہ ٹائم لگ گیا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین.